صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور تیری سرکار میں دوسرے مقام پر امام فرماتے ہیں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوسرے مقام پر امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، اگر بات اور شعر سمجھ میں آئے دعائیں دینے کی کوشش کریں۔ ملائک میرے آقا کریم کے روضہ مبارکہ پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود پاک پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، علماء کرام بیان فرمایا کرتے ہیں جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو خوش نصیب ہیں سنیوں، جب چاہتے ہیں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں۔ سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے یوں سواری ہے میرے سرکار کی صورت، ارے نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ مدینے کے مناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں تو مکہ میں ابابیلوں کے لشکر نعت پڑھتے ہیں۔ چھپے ہیں مصطفیٰ جب سے مزار قدس کے اندر، مدینے کے سبھی محراب و منبر نعت پڑھتے ہیں، اور خدا انعام دیتا ہے انہیں ہیرے جواہر کے، قسم رب کی یہ جب ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں۔ اور اذانوں میں نمازوں میں نبی کی نعت شامل ہے، یہاں گستاخ بھی مجبور ہو کے نعت پڑھتے ہیں، یہاں گستاخ بھی مجبور ہو کے نعت پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے، آقا کی آمد سے پہلے کے حالات بھی آپ ملاحظہ کرتے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بھیانک ماحول میں تشریف لائے تھے۔ اس دنیا کا ماحول کیا تھا، اس دنیا میں کیسی تاریکی تھی، اس دنیا کے اندر کیسا اندھیرا چھا چکا تھا، کیسی ظلمت ہی ظلمت تھی، دنیا کے اندر کیسا اندھکار ہو چکا تھا۔ امام فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آپ علماء اکرام سے معلوم کریں گے، آپ اپنے یہاں کے حنفی دارالافتاء والقضاء میں جا کر سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ امام کا ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتا ہے، یا کسی حدیث کا مفہوم ہوا کرتا ہے، کسی حدیث کا جو ہے ترجمہ و معنی بیان کیا کرتا ہے، یا کسی حدیث کی مختصر لفظوں میں تشریح ہوا کرتا ہے۔ اب امام نے فرمایا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال کے لمبے سمے تک، 1000 سال کے لمبے انترال تک رب کی الوہیت کا اعلان کرتے رہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی جانب بلاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کا حکم دیتے رہے، اللہ کی بندنا کے لیے لوگوں سے اصرار کرتے رہے۔ 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، موت سب کو آنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت کا مژدہ سب کو ملنا ہے، لیکن انبیاء کو اجل آنی ہے، اور فقط
آنی ہے۔ حضرت آدم کے جانے کا جب وقت قریب آیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور بلا کر کہا ہے بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں، بیٹا ٹھیک اسی چمک میں، بیٹا ٹھیک اسی روشنی میں، بیٹا ٹھیک اسی ضیاء میں تم کو کام کرنا ہے، رب کی الوہیت کا اعلان کرنا ہے، رب کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو بلانا ہے، نمبر سب کا آنا ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے۔ حضرت شیش کے جانے کا وقت قریب آیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے۔ بیٹے کو بلانے کے بعد میں کہا ہے تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے۔ ان کے جانے کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں، بیٹا ٹھیک اسی چمک میں، بیٹا ٹھیک اسی روشنی میں، بیٹا ٹھیک اسی ضیاء میں تم کو کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت جانب تم کو لوگوں کو بلانا ہے۔ حد تو یہ ہوتی تھی ایک پیغمبر موجود ہوتا تھا، دوسرا پیغمبر اسی کے اجالے میں تشریف لے آتا تھا، ایک پیغمبر موجود ہوتا تھا، دوسرا پیغمبر اسی کے زمانے میں تشریف لے آتا تھا۔ ابھی موسیٰ موجود ہیں، اللہ نے ہارون کو بھیج دیا ہے، ابھی موسیٰ موجود ہیں، ہارون تشریف لے آئے ہیں، ابراہیم موجود ہیں، اللہ نے اسماعیل کو نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے، ابراہیم موجود ہیں، اللہ نے اسحاق کو پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر، کئی کئی نبی اس دنیا میں تشریف لاتے تھے، کوئی کسی خطے کا نبی ہوتا، کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا، کوئی کسی ایریے کا نبی ہوتا تھا، کوئی کسی ملک کا نبی ہوتا تھا۔ حد تو یہ ہے ایک ایک مرتبہ میں کئی کئی پیغمبر دنیا میں موجود رہتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب بلایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے سولی پر چڑھانے کا، پھانسی دینے کا پلان بنایا ہے، پروپیگنڈے کو رچا ہے، اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب بلا لیا ہے، ان کی شبیہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 500 سے 600 سال کا 571 عیسوی 20 اپریل کو آمینہ کا لال تشریف لایا ہے۔ یہ 571-72 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، دنیا کے اندر اندھکار ہی اندھکار تھا، دنیا کے اندر ظلمت ہی ظلمت تھی، دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ لوگ لات اور عزا کی عبادت کر رہے تھے، لوگ منات کی پوجا کر رہے تھے، لوگ چاند اور سورج کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، لوگوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے پتھروں کے بت تراش لیے تھے، تراشنے کے بعد میں ان کی عبادت کر رہے تھے۔ کوئی زمین کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی ستاروں کو معبود کہہ رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، تو کوئی پانی کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا تھا۔ لوگوں کے اندر ایسا اندھیرا تھا، ایسا اندھکار تھا، ایسی ظلمت دنیا کے اندر پھیل چکی تھی۔ اگر لوگ سفر پر نکلا کرتے تھے، آٹے اور ستو کے بت بنا لیا کرتے تھے، اور بت بنانے کے بعد میں ان اپنے بتوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی، کھانے کا نمبر آتا تھا، ان جھوٹے خداؤں کو کھا بھی جایا کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر ایسی تاریکی تھی، ایسی ظلمت پھیل چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی بیوی کو کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو وہ جو اس بیوی کے بچے ہوا کرتے تھے، اس عورت کے بچے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک الگ ماحول نظر آیا کرتا تھا۔ کسی کی اگر شوہر کا انتقال ہوتا تھا، اس کی بیوی کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو بیٹا اپنی ماں کا وارث بن جایا کرتا تھا۔ اگر بیٹا چاہتا تھا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کی گود میں سویا کرتا تھا، وہی بیٹا اپنی ماں کو اپنے پہلو میں سلایا کرتا تھا، وہی بیٹا جس نے ماں کا دودھ
پی کر کے اپنا بچپن گزارا تھا، وہی بیٹا اپنی ماں کی عزت کو تار تار کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر بیٹا اپنی ماں سے نکاح نہیں کرتا تھا، پیسوں کے لالچ میں، سکوں کے لالچ میں، روپیے کے عوض میں اپنی ماں کو فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حالات تھے۔ یہی ملک ہندوستان، اس ملک ہندوستان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ستی پرتھا چلتی تھی۔ آپ کبھی معلوم کرنا اس ستی پرتھا کے بارے میں، اگر کبھی پڑھنا جانتے ہو، لکھنا جانتے ہو، بہت سوشل اکاؤنٹس کو چلایا کرتے ہو، یوز کیا کرتے ہو، کبھی گوگل پر یہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ستی پرتھا کیا ہے۔ ستی یہ ہندوستان کے اندر پرتھا تھی۔ اگر کسی کے شوہر کا، کسی کے پتی کا، ہسبینڈ کا انتقال ہوتا تھا، اس کی بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، اس پھول کے کھلنے سے پہلے، اس کلی کے چٹکنے سے پہلے، اس کلی کو، اس پھول کو مسل دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بچیاں سسکیاں لے رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ شوہر کا انتقال ہوا، عزت کے نام پر بستی سے دور، علاقے سے دور، جنگل کے اندر ایک کالی کوٹھری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی کالی کوٹھری کے اندر اس بیچاری کو کھانے کے لیے دیا جاتا، اسی کوٹھری کے اندر اس بیچاری کو پینے کے لیے دیا جاتا، اسی کالی کوٹھری کے اندر وہ بیچاری بیوہ اسی کوٹھری کے اندر پیشاب کرتی تھی، اسی کوٹھری کے اندر بولو براز سے فارغ ہوا کرتی تھی، پیشاب بھی، پاخانہ بھی اسی کالی کوٹھری کے اندر کیا کرتی تھی۔ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ زمانے میں میسج دینے کی کوشش کی جاتی تھی، پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی، ارے یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے، یہ وہ ڈائن ہے جو اپنے شوہر کو ڈس چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عالم میں جب بیواؤں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو بری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندگی محسوس کی جا رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اما ایسے عالم میں جب نسب محفوظ نہیں تھے، ایک عورت کے ساتھ 50 سے 60، 60 سے 70، 70 سے 80 مرد زناکاریاں کیا کرتے، بدکاریاں کیا کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کیا کرتے تھے، اس عورت کی عزت کو تار تار کیا کرتے۔ اگر بچہ ٹھہر جایا کرتا، رحم میں بچہ رک جایا کرتا، وہ عورت ان تمام مردوں کو قطار میں کھڑا کرتی تھی۔ کھڑا کرنے کے بعد وہ عورت جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی، پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی، یا جس کی جانب اشارہ کر دیا کرتی تھی، وہ بچہ اسی کی جانب منسوب ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اگر کسی ماں کے کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی، چھاتی سے چمٹاتی، چمٹانے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی تھی، پہنچنے کے بعد میں ماں بذات خود اپنے بچے کو نیچے پھینک دیا کرتی تھی۔ ماں اعلان کر رہی تھی، اس دنیا کے اندر کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ضعیفوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، گویا کہ غلام مکہ کے اندر پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو ستایا جائے، ان کو ٹورچر کیا جائے، ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جائیں، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عالم میں جب بچیوں نے رونا شروع کیا ہے، بیواؤں کی آہیں حاطف غیبی کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، رب کی بارگاہ سے جا کر کے ٹکرائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع النور شریف کو 20 اپریل 571 عیسوی کو ہمارے تمہارے پیغمبر کو، ہمارے تمہارے مصطفیٰ کو، ہمارے تمہارے آقا کو، ہمارے تمہارے نبی کو صرف امام الانبیاء یا مقتدا یا پیشوا، نبیوں کا سردار بنا کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، اے پیغمبر، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ شان رحمت، جان رحمت آمینہ کا لال ہے،
پوری دنیا کی ضرورت آمینہ کا لال ہے، لے کے آغوش رحمت میں حلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمینہ کا لال ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمینہ کا لال ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمینہ کا لال ہے۔ آقا کریم تشریف لائے ہیں اور کیا مصطفیٰ چمکے ہیں، کیا پیغمبر چمکے ہیں۔ شیشے اجالوں میں چمکا ہمارا نبی، دنیا کی تاریکی میں چمکا ہمارا نبی، ملک شام میں چمکا ہمارا نبی، عرب میں چمکا ہمارا نبی، عجم میں چمکا ہمارا نبی، انڈونیشیا میں چمکا ہمارا نبی، ملیشیا میں چمکا ہمارا نبی، ہند و پاک میں چمکا ہمارا نبی، مکے میں چمکا ہمارا نبی، مدینے میں چمکا ہمارا نبی، بصرہ و شام میں چمکا ہمارا نبی، دنیا کے خطے خطے چپے چپے پر چمکا ہمارا نبی۔ اور جے پور والوں اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے چلو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے اندھا شیشہ پتہ کس کو کہا ہے؟ یہ جو تقریباً 600 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے کا جو عرصہ تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت اندھا شیشہ کہتے ہیں۔ جس اندھکار میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اسی کو اندھا شیشہ کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا مصطفیٰ چمکا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو کیسے تشریف لائے ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ سورج اپنے طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جایا کرتے ہیں۔ ستاروں کا چھپنا، ستاروں کی روپوشی، یہ دلیل ہے اس بات پر سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے حضرت آمینہ کا خود بیان ہے، میرا بیٹا میرے شکم میں جیسے ہی آیا ہے، شکم سے باہر آنے ہی والا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر مختلف ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں۔ کیا فرماتی ہیں حضرت آمنہ، کیا عجیب معاملہ ہے، وہ عرب کی پتھریلی زمین، وہ عرب کا سنگلاخ جہاں پر زمین بنجر ہی بنجر ہو، ہریالی کا نام نہ ہو، مصطفیٰ جس سال تشریف لائے ہیں اس سال ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اللہ کی قسم، عرب کی زمینوں میں ہریالی کا اگنا ایسا تھا جیسے ہتھیلی میں سبزے کا اگنا ہے، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے عرب کی زمین ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اور جس سال مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اس سال پورے عرب میں بیٹے ہی بیٹے تشریف لائے ہیں، جس کے بھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ بیٹا ہی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اور مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ تھا، جو نہر صدیوں سے رکی ہوئی تھی وہ یکا یک بہنے لگتی ہے، جو نہر خشک تھی وہ چلنے لگتی ہے، اچانک سے اس میں پانی آ جاتا ہے، اور جو نہر بہہ رہی تھی وہ اچانک سے بند ہو جایا کرتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہی کی برکت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے ٹھیک جو ہے 55 دن پہلے اصحاب فیل، ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ہے۔ اپنے بارہا سنا ہوگا، ایک ابرہہ تھا، اس نے مقام صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ بنایا گیا تھا، بت قدا تیار کیا گیا تھا کعبے کی ٹکر پر، کعبے کی مخالفت پر، کہ جس طریقے سے لوگ کعبے کے پہنچتے ہیں میں تمام لوگوں کو اپنے یہاں پر بلاؤں گا، میں تمام لوگوں کو کعبے سے موڑ کر کے اپنے یہاں اس مقام کے اندر جو ہے، جو مقام صنعاء کے اندر گرجا گھر بنایا گیا تھا، جو بت قدا تیار کیا گیا تھا، ان تمام کا رخ اس اپنے مقام کی عبادت خانے کی طرف موڑ دوں گا۔ اللہ اللہ، مکے کے ایک شخص کو جب یہ بات پتہ چلی ہے غصے سے اٹھا، صنعاء کے اندر پہنچا اور اس کے بت قدا کے اندر پیشاب کیا ہے، بولو براز کیا ہے اور اس کو نجاست سے آلودہ کر کے آ گیا ہے۔ ابرہہ کو پتہ چلا ہے، تیش میں آ گیا ہے، غصے میں آیا ہے، اپنے لشکر کو لیا ہے اور کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا ہے، اس نے اور اس کے لشکریوں نے مکہ والوں کے جو اونٹ تھے، جو بکریاں تھی، ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار
گرفتار کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ان میں 200 اور ایک روایت کے مطابق 400 اونٹ اور کچھ بکریاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بھی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے، ابرہہ کے پاس گئے ہیں، ابرہہ نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کو آتے ہوئے دیکھا ہے، رعب طاری ہوا ہے کہ کون ہے یہ حسین و جمیل آدمی، کون ہے یہ وجیح و شکیل آدمی، اس کا تو رعب ہی الگ ہے، اس کا تو دبدبہ ہی الگ ہے۔ اور جا کر کے اس نے آپ کا استقبال کیا ہے، استقبال کرنے کے بعد آپ سے آپ آنے کا سبب دریافت کیا ہے، معلوم کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آپ ہماری کچھ بکریوں کو اور اونٹوں کو قید کر کے لائے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ابرہہ کہتا ہے ارے آپ عجیب آدمی ہیں، میں تو آپ کے عبادت خانے کو، میں تو آپ کے کعبے کو، جس کعبے کے آپ متولی ہو، جس کعبے کی چابی آپ کے خاندان سے چلی آ رہی ہے آپ ہی کے پاس موجود ہے، جس کعبے کے آپ سجادہ نشین ہو، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنی اونٹ اور بکریوں کا سوال کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں بکریوں کا اور اونٹ کا مالک ہوں، مجھے اپنے مال کی فکر ہے، اور جو کعبے کا مالک ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ اس نے اتنا سنا، بکریوں کو اور اونٹوں کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف مکہ میں لائے ہیں، مکہ والوں کو جمع کیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، نازل ہونے والا ہے، تم بستیوں کو خالی کر کے مکہ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی جا کر کے تم پناہ گزی ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ اور حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر گئے ہیں، حرم شریف کے اندر کنجی کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں ندا لگائی ہے، گر گرانا شروع کیا ہے، مولا تو سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب نے بھی دعا کی ہے، دور پہاڑی پر چلے گئے ہیں، وہیں سے پناہ گزی ہونے کے بعد میں خفیہ طور پر اب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جیسے ہی ابرہہ اور اس کا لشکر ہاتھ پر سوار ہونے کے بعد میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ کا قہر اترا ہے۔ اللہ کے قرآن کا 30واں پارہ بولتا ہے، سورہ فیل بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے جس کو الم ترا سے عام زبانوں میں بولا جاتا ہے۔ سورہ الم ترا آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور آسمان سے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش فرمائی ہے۔ اور کیسے پتھر تھے، کیسی کنکریاں تھی وہ کہ جس ہاتھی پر اور ہاتھی کے سوار پر پڑتی تھی دماغ کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے پیٹ سے نیچے نکل جایا کرتی تھی، وہیں پر ہاتھی بھی اور ہاتھی پر سوار ہونے والا بھی ہلاک و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو کھائی کھیتی کی طرح، جس طریقے سے مرغی کے پروں کو اتار دیا جائے کیسا عجیب لگتا ہے مرغا مرغی، اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کھائی کھیتی کی طرح کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، یہ کس کی برکت تھی؟ یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت تھی۔ اللہ اللہ، آقا کریم کے والد کے بارے میں بھی بس چند باتیں آپ سنتے چلیں۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں مصطفیٰ کے والد، کتنی حسین جمیل ہیں، کتنے وجیح و شکیل ہیں۔ جب جوان ہوئے ہیں حضرت عبد المطلب کے پاس بڑے بڑے عمرا کے بڑے بڑے وزراء کے رشتے آئے تھے، کاش کعبے کے متولی کے بیٹے کا عقد ہماری بیٹی سے ہو جائے، کعبے کے سجادہ نشین کا بیٹا ہماری بیٹی کو قبول فرما لے۔ عبد المطلب کے یہاں پر بڑے بڑے رشتے آتے رہے۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کا رشتہ پیسہ دیکھ کر مت کیا کرو، مال و دولت دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ مت بھیجا کرو، دیندار دیکھا کرو، دیندار۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کے لیے بڑے بڑے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ایک دن جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں، ادھر یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، ہو نہ ہو یہی آخری نبی کے والد ہیں، آپ کی علامات سے آپ کی نشانیوں سے پہچان لیا تھا،
پلان بنایا، خفیہ تدبیر نکالی، میٹنگ کی، آج اچھا موقع ہے، عبداللہ جنگل میں اکیلے ہیں، موقع کو غنیمت جان لو اور آنے والے نبی کے والد کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ قتل ہو جائیں گے، پیغمبر بھی آخری دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، لیکن لاکھ بندہ سوچے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پلان بنایا، میٹنگ بنائی، اور بنانے کے بعد میں 80 گھڑ سوار تھے۔ مختلف روایتیں آئی ہیں، مل کر تلواروں سے، تیروں سے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے، اللہ کے پیارے فرشتے نازل ہوئے ہیں اور ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرت وہب بن عبد مناف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے والد یعنی حضرت آمینہ کے والد ایک جگہ سے چھپ کر کے اس پورے واقعے کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، ارے ان لوگوں کو جو نازل ہوئے ہیں میں تو پہلے کبھی اس مکہ میں نہیں دیکھا ہے، ہونا ہو یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، ہونا ہو کوئی یہ بڑے مرتبے والا ہے۔ حضرت عبداللہ کا پتہ لگایا ہے، مختلف روایتیں آپ کے عقد کے بارے میں آئی ہیں، لوگوں نے کچھ نہیں بیان کیا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ذریعے، کچھ علماء نے، کچھ مورخین نے یہ بیان کیا ہے، یہ روایت کی ہے آپ نے پیغام اپنی بیٹی کے عقد کا بھیجا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وہب بن عبد مناف خود چل کر کے حضرت عبد المطلب کے یہاں پر پہنچے تھے۔ لمبا سفر طے کر کے حضرت وہب بن عبد مناف اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ لے کر کے نکلے تھے۔ پتہ کیا ہے سفر کی طویل مسافت ہے، سفر آپ دیکھتے ہیں السفرو کا سفر، سفر تو سفر ہوتا ہے اور وہ پہلے کا سفر ہے، اللہ اللہ وہاں کی پتھریلی زمین ہے، پیدل اس وقت سفر ہوا کرتا تھا۔ پہنچے تھے پتہ لگا کر، لیکن گھر پر عبد المطلب کا پتہ نہیں پایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے پرا گندہ لباس ہے، ریش ہائے مبارکہ بھی دھول سے آلودہ ہے، عجیب سے جو ہے معاملات ہیں، اور یہ کعبے کے سجادہ نشین کو معلوم کر رہا ہے، یہ کعبے کے متولی کے بارے میں پتہ لگا رہا ہے، یہ کون ہے؟ عجیب اجنبی معلوم ہوتا ہے، لباس بھی اچھا نہیں ہے، تن پر لباس بھی میلا کچیلا ہے، گندا ہے، دھول سے چہرہ اٹا ہوا ہے، اور کعبے کے متولی کا پتہ معلوم کر رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا ہے وہ حرم شریف میں کعبے میں موجود ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا ہے، اپنی بیٹی کا پیغام، اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کی بارگاہ میں عبد المطلب کے شہزادے حضرت عبداللہ کے لیے پیش کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ زمانے کو پیغام دے دیا ہے، لوگوں عبد المطلب کسی کی مال دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، منصب و مرتبہ دیکھ کر رشتے کو اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ جیسے میرا بیٹا عبداللہ نیک و پارسا ہے، اچھی تربیت والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بیٹی، ایک غریب گھر کی بیٹی کا انتخاب فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے، ابھی چند ہی نکاح کو ہوئے گزرے تھے۔ حضرت آمینہ کے شکم میں مصطفیٰ وہ نور نبی، وہ مصطفیٰ کا نور جس کے لالچ میں وہب بن عبد مناف نے اپنی بیٹی آمینہ کا عبداللہ سے نکاح کیا تھا، وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم میں، شکم میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کی برکت کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی آپ نے بارہا بیان سنا ہوگا، میں بہت جو ہے ڈیپلی نہیں جانا چاہتا ہوں، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن مختصر طریقے سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ابھی آقا کریم بچپن ہی کے عالم میں ہیں، اللہ اللہ ایام طفولیت ہی کے اندر اپنی بچپنے کو، زندگی کو گزار رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ میں مکہ کو آئی ہیں بچہ لینے کے لیے۔ پہلے عرب
عرب کا یہ دستور تھا جس کے یہاں پر بچے پیدا ہوا کرتے تھے، دائیاں ان کو دودھ پلانے پر مقرر ہوا کرتی تھیں، وہ دائیاں دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے کا زمانہ جب مکمل ہو جاتا تھا کچھ روپیہ کچھ پیسہ ان دائیوں کو مل جاتا تھا جس سے وہ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر دائیاں آئی ہیں، سب نے امیروں کے بچوں کو لے لیا ہے، سب نے جو ہے پیسے والوں کے بچوں کو لے لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے یہاں پر جو بھی دائی تشریف لے جاتی، حضرت آمنہ سے ملاقات کرتی، پتہ چلتا اس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ آمنہ کا عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ یتیم ہو چکا ہے۔ تو سوچتی تھی جب یتیم ہو چکا ہے اب کہاں سے اتنا روپیہ پیسہ مل جائے گا، سب دائیاں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اللہ کی قسم ان دائیوں نے نہیں چھوڑا تھا بلکہ قسمت تو حلیمہ کی جاگ رہی تھی، اوجے ثریا پر ستارہ تو حلیمہ کا جگمگا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ ادھر جو ہے کہ آپ کے دودھ پستان سے زیادہ نہیں اترتا تھا، آپ کے بچے کا بھی بھلا پورا نہیں ہو پاتا تھا، تو آپ کو دیکھ کر سب نے بچہ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا کہ اس سے تو اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں اترتا ہے تو ہمارے بیٹے کی خاک پرورش کرے گی۔ آخری وقت میں جاتے ہوئے حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں خالی جا کر بھی کیا کریں گے، ایک قریش خاندان میں ایک بچہ ہے بنو ہاشم کے اندر، اس بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور دائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، چلو ان کو لے کر کے چلا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو لیا ہے، جس اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آئی تھی وہ اونٹنی بھی لاغر تھی، وہ اونٹنی بھی کمزور تھی، کئی مرتبہ رستے میں اللہ اللہ آرام کر کر کے اونٹنی مکہ پہنچی تھی۔ اب مصطفیٰ کی آمد کی برکت تو ملاحظہ کیجئے، مصطفیٰ کریم جیسے حلیمہ کے پاس آئے ہیں، اللہ اللہ وہ حلیمہ جن کے پستان سے خود دودھ نہیں اترا کرتا تھا دودھ اترنے لگا ہے۔ اللہ کی قسم وہ حلیمہ جن کی اونٹنی کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، سب سے آگے آگے دوڑ رہی ہیں۔ ساتھ والی عورتیں کہہ رہی ہیں کیا معاملہ حلیمہ، کیا اونٹنی کو چینج کر دیا ہے، کیا اونٹنی کو تبدیل کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی بھی وہی ہے، سوار بھی وہی ہے، مجھے تو جس بچے کو لے کر کے آئی ہوں اس کی برکت لگا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ اپنے گھر پر آئی ہیں، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے حلیمہ بیان کرتی ہیں قحط تھا، لوگوں کی بکریوں نے بھی دودھ دینا بند کر دیا تھا، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ مصطفیٰ تشریف کیا لائے تھے، سبزہ اگنے لگا ہے۔ مصطفیٰ تشریف کیا لائے ہیں، لوگوں کی بکریوں نے، لوگوں کے جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت حلیمہ کے شوہر اور ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روز بکری چرانے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مصطفیٰ جب خود تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، آقا کریم نے خود حلیمہ سے کہا ہے اے امی جان ہمارے بھائی یہ کہاں جاتے ہیں اپنے والد محترم کے ساتھ؟ بیٹا یہ بکریاں چرانے جایا کرتے ہیں کہ نہیں آج تو ہم بھی جائیں گے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ پہنچے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، اس پیغمبر نے پہلے ہی دن سے یہ پیغام دے دیا ہے، اللہ کی قسم اپنا پیغام زمانے کو دیتا رہا ہے، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں، ہر سیکنڈ میں، اور اس وقت بھی پیغام دے رہا ہے کہ بکریاں چرانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اس لیے بچپن سے ہی ہم اس طریقے پر عمل کریں گے۔ اللہ اللہ۔ مصطفیٰ بکریاں چرانے پہنچے ہیں، 3 شخص آئے ہیں جنگل کے اندر، سفید لباس پہنے ہوئے، سفید چہرے والے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کا، آپ کے رضائی بھائی کا قول ہے، وہ بیان کرتے میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو دنیا کے معلوم ہی نہ ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے رضائی بھائی محمد کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ان کے سینے کو چاک کیا ہے، وہ چاک کرنے کے بعد کچھ سینے سے نکالا ہے، وہ گھبرائے ہوئے دوڑے دوڑے گھر آئے ہیں، امی جان معاملہ خراب ہو گیا ہے، امی جان بہت حالات بگڑ گئے ہیں، بیٹا کیا معاملہ ہے، بیٹا کیا معاملہ ہے؟ امی جان ہمارے بھائی محمد کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، پکڑنے کے بعد میں پیٹ کو چاک کیا گیا ہے، چاک کرنے کے بعد ان کے شکم سے کچھ نکالا گیا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسری چیز کو رکھا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی دوڑی آئی ہیں، کیا ملاحظہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر کچھ خوف و ہراس کے بادل دکھ تو رہے ہیں، معلوم تو ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم پر خوف طاری تو ہے۔ آپ سے ملاحظہ کیا، آپ فرماتے ہیں 3 لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد میرے شکم کو چاک کیا ہے، چاک کرنے کے بعد میرے سینے کو
چکا چاک کرنے کے بعد کچھ نکالا ہے، کچھ داخل کیا ہے، لیکن مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مجھ کو درد نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ شق صدر تھا۔ مصطفیٰ کا سینہ اس لیے چاک کیا گیا تھا کہ آپ کے سینے کے اندر جو بچپن میں بچوں کے دل میں خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو نکال کر نور داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ بچپن کے عالم میں، دوسری مرتبہ جوانی کے عالم میں، تاکہ جوانی کے خطرات سے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، تاکہ جوانی کے خطرات سے بچایا جائے، اور تیسری مرتبہ غار حرا کے اندر جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس وحی کے نزول سے پہلے مصطفیٰ کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، تاکہ آپ وحی کی قوت کو، وحی کی پاور کو برداشت کر سکے۔ اور چوتھی مرتبہ جب مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے تھے، تب مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، تاکہ اللہ کا خطبہ، اللہ کا کلام آپ برداشت کر سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ سے باتیں کی تھی۔ وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا، اللہ کے کلام کی موسیٰ تاب نہیں لا سکے تھے۔ موسیٰ جس طور پہاڑ پر تھے وہ بھی جل کے خاک ہو گیا تھا، اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ 4 مرتبہ سینہ مصطفیٰ کریم کا شق ہوا ہے، چاک ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ پہلی مرتبہ شق صدر ہوا، حضرت حلیمہ گھبرائیں، وہ گھبرا کے دوڑی دوڑی آمینہ کے پاس آئی ہیں۔ آمینہ آپ اپنے بچے کو رکھ لو، میں تو بہت ڈر رہی ہوں، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں جس دن سے تشریف لایا میرے گھر پر برکت ہی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں تو خود ان کی برکتوں کو لوٹ رہی ہوں۔ میں کیا ملاحظہ کرتی ہوں؟ دونوں کا بیان ہے کہ مصطفیٰ جب پالنے میں لیٹتے تھے، انگلی کا جدھر اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آقا کریم کا معجزہ ہے، کیسا مصطفیٰ کا پیارا معجزہ ہے، اور دونوں کا بیان ہے۔ دونوں بیان فرماتی ہیں جب پالنے میں لیٹے ہوا ہوتے تھے تو ان کے پالنے کو جھلانے کے لیے فرشتے تشریف لایا کرتے تھے۔ اگر شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جایا کرتا تھا تو مصطفیٰ بچپن ہی کے عالم میں رونا شروع کر دیتے تھے، جب تک کہ شرمگاہ کو آپ کے جسم کو ڈھک نہیں دیا جاتا تھا تب تک خاموش نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مصطفیٰ ہیں، یہ آقا ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب آپ نے بولنا شروع کیا ہے، تکلم کیا ہے، آپ کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر نکلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آقا کریم ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری یہ سیرت مبارکہ ہے۔ آؤ بہت مختصر طریقے میں اور میں آپ کو آگے لے جاتا چلوں، اور آگے میں آپ کو بڑھاتا چلوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف ہو گئی ہے 12 سال کی۔ کتنے کی؟ ہمارا پیغمبر 12ویں سال کو پہنچا ہے۔ ادھر آمنہ کا 7 سال ہی کی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنے ننیحال جا رہے تھے، راستے میں مقام ابوا نامی وادی میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ادھر باندی حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھی، اسی طبیعت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا پر آپ ہی نے اسی وادی میں اپنی ماں کی تدفین کی ہے، تجہیز و تکفین عمل میں وجود میں آئی ہے۔ اور اس کے آنے کے بعد اب آپ اپنے چچا دادا کی پہلے آپ جو ہے خدمت میں پہنچے ہیں، پرورش پائی ہے دادا کی عبد المطلب کی۔ جب دادا کا بھی انتقال ہوا تو ابو طالب کے پاس پہنچے تھے، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 50 سال کی عمر تک جناب ابو طالب کے پاس آپ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہو جاتا تو ان کا مرتبہ آپ کے چچا
بادشاہ سید الشہداء امیر حمزہ اور حضرت عباس سے بھی بلند و بالا ہوتا، لیکن ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 12 سال کی عمر ہوئی ہے، تمہارا پیغمبر پہلی مرتبہ ملک شام کو تجارت کے لیے نکلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تجارت کرنا، یہ کاروبار کرنا ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو پیغام دے دیا ہے، تجارت کرا کرو، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، لیکن تجارت جائز طریقے سے ہونی چاہیے۔ تجارت یہ نہیں ہے کہ ارے یار تم تو بڑے اپنے آدمی ہو، 499 کا خریدا ہے، 500 روپے دے دو، بس آٹے میں نمک ملا کے کھا رہا ہوں، کچھ نہیں آپ سے کما رہا ہوں۔ میرے بھائی جھوٹ بول کے اپنے رزق کو برباد مت کر، روزی کو خراب مت کر، بلکہ مصطفیٰ کی سیرت سے سیکھ تجارت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے، ملک شام پہنچے تھے، وہاں پر ایک راہب سے، ایک پادری سے، عیسائیوں کے امام سے جب ملاقات ہوئی ہے، اس نے آپ کو پہچان لیا ہے، ارے ہو نہ ہو یہی آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے علامات سے، آپ کی نشانیوں سے جب اس نے پہچان لیا ہے، وہ پادری کہتا ہے ابو طالب آگے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہودی ان کے جان کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر ڈالیں گے، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ آخری نبی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب یہ راستے میں آ رہے تھے تو شجر و حجر ان کو سجدہ کر رہے تھے، بدلیاں ان کا سایہ کر کے چل رہی تھی، اس لیے میں نے آخری نبی کی جو تمام نشانیاں اپنی کتب میں پڑھی ہیں، انجیل کے اندر میں نے ملاحظہ کی ہیں، ان تمام نشانیوں کو میں اس کے اندر پاتا ہوں، اس لیے تم اپنا سامان تجارت ہی فروخت کر دو۔ حضرت جناب ابو طالب نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا ہے اور واپس مکہ تشریف لے آئے ہیں۔ 3 سفر مصطفیٰ کریم نے فرمائے تھے، دوسرا سفر ہوا ہے، اللہ اللہ، دوسرا سفر ہوا ہے، تیسرا سفر ہوا ہے، اور ایک سفر تو بڑا ہی عجیب ہوا ہے، جب 25 سال کی آپ کی عمر شریف، کتنے سال کی؟ 25 سال میں آپ لگے ہیں، آپ کی عمر شریف ہوئی ہے، ادھر جنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین نے آقا کریم کی عفت کا، آقا کریم کی پارسائی کا، آقا کریم کی صداقت کا، آقا کریم کی سچائی کا، آقا کریم کی امانت کا چرچا سن رکھا تھا۔ مکے کے اندر قریش کے حالات میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے، بنو ہاشم کے خاندان میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دیانت دار نہیں ہے، کہ اغیار بھی ان کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتے ہیں، امانتوں کو رکھنے کے بعد ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ سے چرچا سن لیا تھا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو جتنا اپنے دوسرے تجارتیوں کو دیتی ہوں اس کا ڈبل دوں گی، آپ میرا سامان تجارت لے کر کے جائیے۔ آپ بصرہ پہنچے ہیں، مقام بصرہ میں پہنچنے کے بعد میسرہ آپ کے ساتھ گیا ہے، آپ پہنچے ہیں، وہاں پر نستورہ راہب ایک پادری سے ملاقات ہوئی ہے، عیسائی کے جو ہے ماننے والوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نستورہ راہب سے جب ملاقات ہوئی، عبادت گزار سے اس سے ملاقات ہوئی، جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے اس نے دیکھا ہے اور آ کر کے میسرہ سے کہا میسرہ یہ کون ہے؟ یہ تم میں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ذو نسب، بڑے نسب والا ہے، کوئی اشرف اور اعلیٰ خاندان سے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اسی درخت کے نیچے، وہ اسی شجر کے نیچے، وہ اسی پیڑ کے نیچے آرام کرے گا۔ اس لیے اے میسرہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اگر میں ان کی اعلان نبوت کے زمانے میں موجود رہا تو میں ان کی اعلان نبوت کا اقرار کروں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا پہنچے ہیں مقام بصرہ میں، بہت جلدی سب سے پہلے آپ کا سامان تجارت بک گیا ہے، بہت زیادہ منافع آپ کو ملا ہے، اور جب واپس پہنچے ہیں قافلہ پہنچنے ہی والا تھا مکے میں کہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کے بالے خانے سے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہ بادل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سواری کے جان پر ور
پر سایہ کر کے چل رہا ہے، شجر و حجر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ میسرہ آیا ہے، آنے کے بعد میں اپنے غلام میسرہ سے کہا اچھا میسرہ تم سفر میں ساتھ گئے، یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اب میسرہ نے تعریف بیان کرنا شروع کی ہے، آپ کے قصیدے پڑھنا شروع کیے ہیں۔ خدیجہ کہتی ہیں میسرہ کوئی کمی بتاؤ، کوئی کمی۔ اللہ پھر میسرہ کہتا ہے ارے میں نے تو دیکھا تھا ان کو تو پیڑ بھی سجدہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا تھا جب ہم تجارت کا مال فروخت کرنے پہنچے تھے سب سے پہلے ان کا مال بکا تھا۔ ایک راہب آیا تھا نستورہ نامی، اس نے بھی آپ کے بارے میں بڑی تعریف کی ہے، آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدیجہ کہتی ہے نہیں میسرہ کوئی کمی بتاؤ، کمی۔ میسرہ کہتے ہیں میں کیسے بتاؤں جب کوئی کمی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا نکاح کا پیغام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی؟ 25 سال۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف کتنی؟ 40 سال۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک بار کی نہیں، دو بار کی بیوہ تھی۔ ایک بار کی بیوہ نہیں تھی، دو بار کی بیوہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین۔ ایسے عالم نے آقا کریم نے 2 بار کی بیوہ کو اپنے عقد میں لا کر خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما کر زمانے والوں کو پیغام دے دیا، اے زمانے والوں عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں، بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں جس کے شوہر کا اگر انتقال ہو بھی جائے اس کو ڈائن نہ سمجھا جائے۔ ہماری وہ خواتین جو اپنے گھروں میں رہ کر کے اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں، میری بہنوں میری بیٹیوں تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آج کچھ لوگ تم کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، اسلام کی جھوٹی باتیں، اسلام کے خلاف باتیں بیان کرنے کے بعد، اسلام پر الزام لگانے کے بعد کہ اسلام اور اسلام کا پیغمبر عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ عدل کی باتیں نہیں کرتا ہے، میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، میری ماں سنو، خدیجۃ الکبریٰ 2 بار کی بیوہ تھی، 2 بار کی بیوہ۔ اس زمانے میں میری بہنوں میری ماں جس وقت بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے چہرے پر کالخ پوتنے کے بعد، چہرے کو سیاہ کالا کرنے کے بعد، گدھے پر بٹھانے کے بعد زمانے میں گھمایا جاتا تھا، میسج دیا جاتا تھا یہ ڈائن ہے، ڈائن، یہ اپنے شوہر کو ڈس چکی ہے، یہ منحوس ہے، منحوس، اس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ یہی ہندوستان شوہر کے پتی کے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ستی جیسی پرتھا کے نام پر جو چتا کے ساتھ میں زندہ چلا دیا کرتا تھا، میری ماں میرے پیغمبر نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے اس زمانے میں ایک بیوہ سے ایک بار کی نہیں 2 بار کی بیوہ سے عقد کر کے نکاح کر کے زمانے کو پیغام دے دیا کہ عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت زندگی کا چین ہے، زندگی کا سکون ہے، عورت قدم کی جوتی کی نوک پر رکھنے کی چیز نہیں۔ اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے سینے کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور جو بائیں پسلی ہوتی ہے وہ دل کے قریب ہوا کرتی ہے، اس لیے عورت دل سے لگانے کی، دل میں بسانے کی چیز ہے۔ یہ پیغام دیا ہے ہمارے پیغمبر نے۔ آج اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ظالم کہ اسلام نے یہ کیا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ میرے بھائی سنو، میری بیٹیوں تم بھی سنو، میری شہزادیوں اسلام کی سنو، جو آج لاکھ بیٹیاں
کمی آپ کی بھی ہے. آپ نے کبھی اپنی بیٹی پر توجہ نہیں دی کہ بیٹی کیا کر رہی ہے. کوچنگ کے نام پر، اسکول کے نام پر اپنی بیٹیوں کو کھلی چھوٹ دینے والوں، یہ تم کو نہیں معلوم بیٹی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے. آج کیسی کیسی سازشیں ہماری اسلام کی شہزادیوں کو بہکانے کے لیے، ان سے اسلام کی دولت چھیننے کے لیے کفار و مشرکین کی جانب سے رچی جا رہی ہیں. سینے پر ہاتھ رکھ کے سنو، سینے پر دل کو تھام کر سنو. آج لاکھوں بیٹیاں اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکی ہیں، لاکھوں بیٹیاں. لیکن سنو میری بیٹیوں، اسلام کیا دیتا ہے تم کو. اس پیغمبر نے اس دور میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس بیٹی کو، اس پھول کو کھلنے سے پہلے، اس کلی کے چٹکنے سے پہلے جب کلی کو مسل دیا جاتا تھا، میرے پیغمبر نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی. ترمذی شریف کی جلد ثانی کی حدیث پاک. ترمذی شریف حدیث میں 3 نمبر کی کتاب ہے. پہلے نمبر پر بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف. قرآن کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے پھر مسلم شریف. پہلے نمبر پر قرآن کے بعد بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم، اور تیسرے نمبر پر کسی کتاب کا نام آتا ہے تو ترمذی شریف کا نام آتا ہے. اسی کی جلد ثانی کے اندر مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. آقا نے اپنے صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے، اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں عطا کی ہوں، بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت کرنے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے کو بنانے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر صدمے مچانے والوں، ارے پیغمبر فرماتا ہے، میرا مصطفیٰ فرماتا ہے، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر پر بیٹی کو بھیج دیا کرتا ہے. اس کے گھر پر بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحمت. بیٹی منحوس نہیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے، کیا؟ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہوں، وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش کرے. میری بیٹیوں دیکھو، اسلام کی شہزادیوں مت آؤ کسی کے بہکاوے میں. یہ پلاننگیں کی جا رہی ہیں اور تم دیکھتے نہیں ہو. آپ نے بارہا نیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، یہ ظالم چنگل میں پھنسانے کے بعد چند ہی مہینے کے بعد اس بیٹی کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے اس کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. میری بیٹیوں، یہ سب دکھاوا ہے. یہ صرف تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری عزتوں کو یہ بھیڑیے لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، سماج کے اندر تمہارے باپ کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میری بیٹیوں، اس باپ کی محبت کو مت ٹکراؤ چند مہینے کی محبت کے چکر میں. جس باپ نے 20 سال تجھ کو پالا ہے، جس باپ نے 25 سال تیری پرورش کی ہے، میری بہن، جس کی بدولت تیرا بھائی زمانے میں سر اٹھا کے چلتا ہے، اپنے بھائی کا سر نیچے مت ہونے دے. اللہ اکبر کبیرہ. پیغمبر کیا فرماتا ہے؟ 3 بیٹیاں ملی ہوں. کتنی؟ 3 بیٹیاں ملی ہوں. ملنے کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہو، پرورش کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی ہو، ادب سکھایا ہو، تو حضور فرماتے میں محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. نہیں بولیں گے یا ربی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو 2 ہی بیٹیاں دی ہوں، 3 نہ دی ہوں، اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہو، دین کی تعلیم دی ہو، اپنی بیٹیوں کو ادب سکھایا ہو، ان کی رخصتی مجھ محمد کی شریعت کے مطابق کر دی ہو، تو محمد اس کی بھی جنت کی ضمانت لیتا ہے. ایک دیوانہ کھڑا ہوا، دبے ہوئے لہجے میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہے، آقا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے
میرے پیغمبر کسی کو دو نہ ملی ہو، ایک ہی بیٹی کسی کے پاس ہو۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے۔ میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے، میرا پیغمبر فرماتا ہے اگر اللہ نے دو نہیں عطا کی ہو، صرف ایک ہی بیٹی ملی ہو نا، ایک ہی بیٹی، اس نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دی ہو، ادب سکھایا ہو، ادب سکھانے کے بعد اس کو دین سکھایا ہو، اور اس کی رخصتی شریعت کے مطابق اپنے گھر کی دہلیز سے کر دی ہو، تو یہ محمد اور وہ ان دو انگلیوں کا اشارہ کر کے دیکھیں، شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، ان دو انگلیوں کا دیکھ رہے ہیں یہ کتنی متصل ہیں، کیا یہ اس سے جدا ہو سکتی ہے؟ بغیر کٹے ہوئے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی ہیں، وہ میرا امتی میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے زمین آسمان ہو جائے ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے ہو جائے، اللہ کی قسم جے پور دہلی چلا جائے یا دہلی جے پور آ جائے، دنیا کا سسٹم، دنیا کا نظام جیسے چاہے جہاں چاہے ہو جائے، لیکن ہمارے مصطفیٰ کا فرمان ٹچ سے مچ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم بیٹیوں تم کو کیسی عزت مصطفیٰ نے عطا کی ہے، اور میری ماؤں اسلام کی خواتین دیکھو کیسی عزت تم کو دی ہے۔ اللہ کی قسم آج آپ امام صاحب سے اپنی ملاقات کریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے آپ دین کی خدمت کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جنت پانے کے لیے۔ حاجی صاحب سے پوچھیں گے حاجی صاحب حج کرنے کے لیے کس لیے گئے تھے؟ اس لیے گیا تھا اللہ راضی ہو جائے اور مجھ کو جنت مل جائے۔ آپ عالم دین سے پوچھیں گے دین کی تبلیغ کیوں کیا کرتے ہیں؟ مدرسے کے مدرس سے سوال کریں گے آپ مدرسے میں درس قرآن کیوں پڑھایا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی حدیثیں کیوں پڑھایا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتیں مصطفیٰ کے امتیوں کو کیوں سکھایا کرتے ہیں؟ اسی لیے چاہتا کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھ کو مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ قاری قرآن سے پوچھیں گے اے قاری قرآن تو قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ اے حافظ قرآن تو ہر جو ہے سال رمضان کے مہینے میں مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن کیوں لوگوں کو سنایا کرتا ہے؟ وہ قاری قرآن کہے گا، وہ حافظ قرآن کہے گا صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے، جنت مل جائے۔ ہر آدمی سے پوچھیں گے آپ نیک کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو برائیوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ ارے میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سورگ میں جانا چاہتے ہیں، سورگ سب جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی سورگ میں جانا چاہتا ہے، جنت کو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی جنت میں اپنے مقام کو پسند کرتا ہے، مسکن اپنا ٹھکانہ جنت بنانا چاہتا ہے۔ اے اس قوم کی عورتوں، اے اس قوم کی خواتین سنو سنو، دنیا سب جنت کی جستجو میں ہے، تلاش میں ہے، تتبع میں لگی ہوئی ہے، فکر میں لگی ہوئی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے، اس اسلام کے بانی نے، اس اسلام کے پیغمبر نے، اس قوم کے رہنما نے تم کو کیا مقام دیا ہے؟ یہ پیغمبر فرماتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ ارے جنت کو تلاش کرنے والوں، جنت کی جستجو کرنے والوں، جنت کو ڈھونڈنے والوں، جنت کے لیے جنگلوں میں رہ کر عبادت کرنے والوں، حاجیوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں، صفا و مروہ کی سعی کرنے والوں، اے قاری قرآن، مصلی پہ رہ کر قرآن سنانے والے، اے حافظ قرآن، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، ارے جنت کوئی اور نہیں، تیرے گھر پر جو عورت ماں کی شکل میں موجود ہے، اللہ نے تیری جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ۔ بتاؤ اب کس مذہب نے میری بہنوں ایسا مقام عورت کو دیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اسلام برابری کی بات نہیں کرتا، اسلام تو قید رکھتا ہے عورتوں کو، اسلام تو پردے کا حکم رکھ دیتا ہے، اسلام تو بند رکھتا ہے عورتوں کو۔ میری خواتین امت بتاؤ کس پیغمبر نے
کس قوم کے رہنما نے یہ مقام عورت کو کس مذہب نے دیا ہے کوئی ایسا مذہب؟ امامیہ جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ ارے ماں کیا مرد ہوتی ہے؟ ماں عورت نہیں ہوتی ہے؟ ارے عورت ہی تو ماں بنتی ہے، کیا مرد کبھی ماں بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ مقام دیا ہے عورتوں کو، کیسا مقام دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں لوگ کہ یار اسلام برابری کا پاٹھ نہیں پڑھاتا، اسلام تو عورت کو کیسا قید کر دیا ہے، برقعے میں رہنے کی، پردے میں رہنے کے لیے کہتا ہے۔ تو میری خواتین، میری بہنوں، وقت پھر ہو چکا ہے جس وقت کا مجھ کو اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ابھی تو مصطفیٰ کی 25 سالہ زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے، 63 سالہ زندگی ہے، یہ تو بڑے مختصر طریقے میں ہے۔ آقا کریم کی سیرت کو یار پڑھا کرو کبھی، اپنے پیغمبر کی ہسٹری کو۔ یہ یار جو باتیں بناتے ہیں نا مصطفیٰ کی سیرت پر، انگشت نمائیاں کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے کمنٹس کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے یعنی کہ آپ پر جو ہے الزام لگایا کرتے ہیں، اس میں کمی تمہاری ہے۔ نوجوانوں، تم نے اپنے پیغمبر کی ہسٹری کو، سیرت کو نہیں پڑھا، اغیار کے سامنے پڑھ کر پیش نہیں کیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صبح کو اٹھو گے اخبار تو پڑھو گے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ رات کو سوتے سوتے وقت میں تم واٹس ایپوں کی لمبی چیٹنگ تو کرو گے، لیکن تم نہیں پڑھتے، اپنے مصطفیٰ کی سیرت اور ہسٹری کو نہیں پڑھا کرتے ہو۔ سنو میری بہنوں، خواتین بھی سن رہی ہیں نا گھر پر اس پروگرام کو، میری بہنوں سنو، آج بھیڑیے تم کو بہلا پھسلا کر شکار بناتے ہیں، جس طریقے سے ایک بھیڑیا بکری کو پھنسایا کرتا ہے، پھر اس کو شکار کیا کرتا ہے۔ یہ بھیڑیے تم کو بکریاں سمجھ رہے ہیں، ان بھیڑیوں کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہنوں، اسلام نے تم کو کیوں پردے کا حکم دیا ہے؟ بتاؤں کیوں دیا ہے؟ دیکھو سنو میری بہنوں، آپ کے یہاں پر سونا ہو، آپ کے یہاں پر چاندی ہو، ہیرے ہوں، ہیرے کی انگوٹھی ہو، ہیرے کا نگ ہو، آپ جو بھی کام کرتے ہوں، بہرحال جو آپ کی گھر میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ کہاں رکھتے ہو؟ گھر باہر سڑک پر نکال کے باہر پھینک دیا کرتے ہو؟ کہاں؟ تجوری کے اندر۔ تجوری بھی بغیر تالے کے چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، تجوری میں بھی تالے کے اندر تالا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیف کے اندر جو تالے میں بھی تالا تجوری میں ہوتا، بالکل اندر اس کو رکھا جاتا۔ قیمتی چیز کو، پیسہ چوروں سے دبکا کر، پیسہ ڈاکوؤں سے دبکا کر، زیورات، قیمتی قیمتی شے، قیمتی قیمتی اشیاء چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، اچکوں سے دبکا کے، چھپا کے، پتہ نہ چلے تجوری میں رکھتے ہو۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، تم بھی اسلام کی قیمتی شے ہو، تم بھی اسلام کا زیور ہو، زیور۔ اس لیے اسلام نے، اس لیے قرآن نے تم کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، اسلام پیغام دیتا ہے، بانیے اسلام تم کو یہ سمجھاتے ہیں، پردے میں رہا کرو تاکہ کسی بد نگاہ کی نگاہ تم پر نہ پڑ جائے، کوئی حرام خور غلط نگاہ سے تم کو نہ دیکھنے پائے، کسی بد نگاہ کی نگاہ تم پر غلط طریقے سے نہ پڑ جائے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام کی شہزادیوں، ماں، اسلام تم کو لوگوں کے غلط کمنٹ سے بچانے کے لیے، ان جو لوگ جسموں کو چرانے والے ہیں، وہ لوگ جو جسموں کو چھیننے والے ہیں، عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں، دیکھ کر غلط تمہارے حسن کو دیکھ کر، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اس کو دیکھ کر غلط کمنٹس کرنے والے ہیں۔ اسلام تم کو ان تمام غلط نگاہوں سے، غلط کمنٹس سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اسلام تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو مٹھائی، اگر آپ دیکھیں دکاندار اپنے کاؤنٹر سے باہر رکھ دیتا ہے، اس پر گندی مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں۔ گندی کیلا پھل ہے نا، جب تک چھلکے کے اندر رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، چھلکے سے باہر نکلتا ہے غلط مچھر آ کر کے بیٹھتا ہے۔ اس لیے بہنوں، جب تک تم پردے میں رہو گی، تم
نقاب میں رہو گی دنیا اوقات میں رہے گی، تم پردے میں رہو گی دنیا اوقات میں رہے گی۔ اس لیے میری بیٹیوں، اسلام کی شہزادیوں، تم کو پردے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک کہ مجھ سے کہنے میں، آپ سے سماعت کرنے میں کسی طرح کے اغلاط سرزد ہوئے ہوں تو اپنے حبیب مکرم نبی اعظم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے، صدقے سے ان کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے سیرت مصطفیٰ انشاءاللہ کل کے بیان میں بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔